آپ کے تیسری اور چوتھی صدی ہجری کا بڑا عظیم مفسر فقہ جعفری میں ابو الحسن علی بن ابراہیم القمی نے اپنی تفسیر القمی جلد دوم کے اندر صفحہ نمبر 364 پر سورۃ ممتحنہ کی جو آیت کریمہ ہے کہ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی، جب ایمان والی عورتیں آپ کے پاس آ کر بیعت کریں اس شرط پر کہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں بنائیں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گی، اور بہتان تراشی نہیں کریں گی، اور نیکی کے کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، تو ان کی بیعت کر لو اور اللہ سے ان کے لیے استغفار کرو، بے شک اللہ بہت زیادہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ حدیث لکھی علی بن ابراہیم قمی نے، فقامت ام حکیم ابنت الحارث ابن عبد المطلب، ام حکیم جو حارث بن عبد المطلب کی بیٹی تھی وہ اٹھیں، تو انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا، فقالت یا رسول اللہ ما ھذا المعروف الذی امرنا اللہ بہ اللہ نعصیک فیہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں یہ بتائیں کہ وہ معروف اور نیکی جس میں اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی وہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ تخمشن وجہن، ہرگز اپنے چہرے کو نہ نوچنا، ولا تلتمن خدن، اور اپنے رخسار ہرگز نہ پیٹنا، ولا تنتفن شعرا، اور ہرگز اپنے بال نہ نوچنا اکھاڑنا، ولا تمزقن جیبا، اور کسی صورت میں بھی گریبان چاک نہ کرنا، ولا تسودن ثوبا، اور ہرگز اپنے کپڑوں کو سیاہ کالا نہ کرنا، ولا تدعون بالویل والثبور، اور ہائے وائے اور ہلاکت اور تباہی والے کلمات کے ساتھ واہ ویلے نہ کرنا، ولا تقیمن عند قبر، اور ہرگز کسی قبر کے پاس بھی جا کر کھڑے مت ہونا۔ فبایعہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ شروط، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرائط پر اس کی بیعت کر لی، عورتوں کی بیعت کی۔ تو آپ کی تفسیر قمی جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے بیعت لیتے وقت ان کو ماتم سے اور گریبان چاک کرنے سے اور بال کھسوٹنے سے اور چہرے کے اوپر تھپڑ مارنے سے اور نوحہ گھری اور واہ ویلے کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ دوسرا حوالہ